کر لو دعائیں مل کے، باقی ہے چند گھڑیاں، کر لو دعائیں مل کے، باقی ہے چند گھڑیاں، جا رہا ہے غم یہ ہوا ہے دل کے، رمضان جا رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر اسم ربه فصلى، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل قوم عيد ولنا عيدان، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اندازہ لگائیں ہم لوگ ماہ رمضان المبارک اسی طرح جمعہ میں جو شروع ہوا، پہلا روزہ تھا، اور آج ماہ رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے۔ انسان کی زندگی کا پس منظر بس اتنا ہی ہے، بالکل پتہ نہیں چلا کہ رمضان شروع ہوا اور رمضان المبارک کے اختتام کے لیے صرف آدھا دن باقی رہ گیا۔ بہت درد اور بہت دکھ کی بات ہے، پچھلے جو حالات تھے 10 سال 15 سال پہلے، آج وہ حالات نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کو ناراض کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب بندے ہیں اللہ کے، اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں؟ کون ہے جو اس کی ناراضگی سے ہمیں چھٹکارا دلا سکے؟ اللہ راضی ہے، پوری دنیا مخالفت پر اتر آئے، پوری دنیا دشمنی پر اتر آئے، میرا اللہ وہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ آن کی آن میں قلوب کو یوں اللہ پلٹ دیتے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد یکم شوال کو جو عید ہوگی، اس کا نام عید الفطر ہے۔ فطر کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں فطور کہتے ہیں ناشتے کو، اور کھجور جب بننا شروع ہوتا ہے
اس کے بیج پر جو پہلے جھلی بنتی ہے، چھوٹا سا ایک پردہ بنتا ہے، عربی لغت کے اندر اس کو بھی فطور سے تعبیر کیا گیا۔ ایک مہینہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھے، ایک مہینے تک اللہ کے احکامات کی پابندی رہی، ایک مہینے تک روزوں کی پابندی رہی، ایک مہینے تک نمازوں کی پابندی رہی، یہ ایک مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھ کر بندہ اب جو سال کے اس مہینے کے اختتام پر پہنچ رہا ہے، پھر جو عید ہوگی اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ آدمی صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، شام کو جو کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے اس کا نام افطار ہے۔ افطار کو کیوں افطار کہتے ہیں؟ صبح سے شام تک بھوکا رہا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارا، اب پھر شام میں حلق میں پانی کا جو قطرہ چل رہا ہے، اس لمحے کو اس وقت میں جو روزی میسر ہو رہی ہے اس کا نام افطار ہے۔ اب پھر پورے مہینے کے بعد میں جو عید میسر ہو رہی ہے، اللہ اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اس کا نام عید الفطر ہے، یعنی فطر فطور کی عید۔ ایک مہینے تک بندہ روزہ رکھا، اب ایک مہینے کے بعد یہ جو عید منا رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ یا اللہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے اپنے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ہم چاہ کر روزہ نہیں رکھے، ہم چاہ کر نمازیں نہیں پڑھے، ہم چاہ کر تراویح نہیں پڑھے، ہماری چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ جو تو چاہتا ہے، اللہ جو تو کرتا ہے، مولا کریم تیری منشا کے مطابق ہوتا ہے، تیری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اللہ تو نے چاہا، تو نے توفیق عطا فرمائی، اللہ تو نے اپنا انعام فرمایا، اکرام فرمایا، تب جا کر تیری بندگی کا موقع ملا، تب جا کر مجھے روزہ رکھنے کا موقع ملا ہے۔ اگر تیری طرف سے توفیق نہیں ملتی تو پھر لگ بھگ تقریباً آج بھی 60% سے زیادہ لوگ گرمی کی شدت کا بہانہ بنا کر جو روزے ترک کر رہے ہیں، اللہ میں بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا، میں بھی روزے چھوڑ لیتا، لیکن روزے رکھ لیا ہوں، میرا کمال نہیں ہے، اللہ تیری طرف سے توفیق ملی ہے، تیری عطا ہے، مولا تو نے چاہا ہے، تو نے پسند کیا، تو نے قبول کیا ہے۔ اب اس قبولیت پر میں کیا کہوں؟ قبولیت کے بعد شکر گزاری ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، شدت کی گرمی، یہ گرمی کے روزے، پھر راتوں میں مسجد میں جب داخل ہو تو بالکل آگ کی طرح منظر پکتا تھا شدت سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، لیکن باز اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے مکمل تراویح پڑھی ہے، تو یہ اتنی بڑی جو توفیق ملی ہے اللہ یہ تیرے کرم سے ملی ہے، اللہ کی نعمتوں کے بعد اس کی شکر گزاری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو پھر میں ضرور بھی ضرور میری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں اپنے قہر کا شکار بنانا نہیں چاہتا، اللہ کی جو رحمت ہے وہ اپنے عذاب پر بھاری اور غالب ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتے، اللہ تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتے، اللہ نے چند کام بتائے ہیں اسے کر لو۔ آمنتم، تم ایمان لاؤ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، ایمان لے آؤ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک آیا،
روزے رکھو، تراویح کا اہتمام کرو، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرو، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طور طریقے، حضور کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، بس یہی وہ چیزیں آمنتم بھی، شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ۔ ایک طرف تو شکر گزاری ہے، پھر ایمان ہے، ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ انعامات کیسے؟ بندہ پورے مہینے میں جو عبادت کیا ہے، اس کی آخری جو رات ہوگی، اس آخری رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ پورے سال میں کچھ راتیں ہیں جس کی فضیلت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے، اللہ کی طرف سے اعزازات ہیں۔ ان میں سے ایک شب برات کی رات ہے، 15 شعبان کی رات۔ یہ 15 شعبان کی رات ختم ہوئی، اسے شب برات کہا گیا۔ پھر رمضان شروع ہوا۔ رمضان کی ہر رات، رمضان کا ہر دن، اس کا ہر لمحہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے۔ اور ان راتوں میں بھی 5 راتیں ہیں جس کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ملا۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو۔ یہ 5 راتیں ہو گئی۔ پھر اس کی جو آخری رات ہوگی، یعنی آج کی رات، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ کے معنی کیا ہیں؟ لیلۃ الجائزہ کے معنی یہ ہے کہ انعام کی رات۔ یک مزدور پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اپنے مالک کے دربار پر بیٹھ جاتا ہے، اپنے پروردگار کے دربار پر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے یہ امید ہوتی ہے کہ میں نے پورا مہینہ کام کیا ہے، میں نے پورا دن کام کیا ہے، مجھے میری محنت کی مزدوری اور میری سیلری ملنا چاہیے۔ اب اس کی نظریں اس کے مالک کی طرف، اس کے آقا کی طرف ٹکی ہوئی رہتے ہیں، وہ اس کی راہیں تکتا رہتا ہے۔ اب بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، چونکہ اسے پوری امید ہے۔ اب اس کا مالک جب آئے گا، یقینی طور پر اسے بہت کچھ نوازے گا، اس کی جو اجرت ہوگی، اس کی جو مزدوری ہوگی، وہ اسے عطا کرے گا۔ بالکل ایسے ہی آج کی جو رات ہوگی، اس رات کو لیلۃ الجائزہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندے پورے رمضان المبارک میں جو عبادات کیے ہیں، جو تلاوت کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو روزے رکھے ہیں، اب اسے منظور کروا کر اللہ کے سامنے رکھ کر یہ منانے کا وقت ہے کہ یا اللہ، پورے رمضان المبارک میں جو تیرا حکم تھا، میری اپنی استطاعت کے مطابق فاتقوا اللہ ما استطعتم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے بقدر، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے، جتنی ہمارے اندر قوت ہے، طاقت ہے، اتنا ڈرو اللہ سے۔ رات میں بیٹھ گیا بندہ، کہتا ہے یا اللہ، تیرے نبی کے ذریعے سے، تیرے پاک پیغمبر کے ذریعے سے تو نے اعلان کروا دیا، تو نے بتا دیا میرے بندوں پر یہ جو رات ہوگی، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ ہم تیرے بندے ہیں اللہ، خطائیں تو ہو گئی، غلطیاں تو ہو گئی، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں، اللہ تیرے در کے مجرم ہیں، اور جتنی چیزیں جیسا ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کو منانا چاہیے منا لو، اور کہو کہ اللہ جتنا کیا ہے ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم تجھ سے بیٹھ کر انعام مانگے۔ ہمارے اعمال کے اندر وہ طاقت، وہ جان، وہ قوت، وہ استطاعت، وہ ڈر، وہ خوف، وہ خلوص، وہ للہیت نہیں ہے،
لیکن اللہ جو بھی ہے ہم تیرے بندے ہیں نا اللہ تو نہ دھتکارنا۔ اللہ آج کی رات ہم تیرے در پر بیٹھے ہیں، تیرے نبی کے فرمان کو سن کر اے اللہ انعام نواز دے، اللہ انعام عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہو کہ وہ صبح میں عیدگاہ میں جمع ہو جائے، ایک چٹیل میدان میں، عیدگاہ میں پوری انسانیت کا منظر جمع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، تم گواہ رہو، تم دیکھو میری پیاری مخلوق، میرے بندے ایک عیدگاہ کے میدان میں جمع ہو گئے ہیں، سب ایک جگہ آ گئے ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں جاؤ، جو لوگ کھڑے بیٹھے اللہ سے مانگ رہے، دعا کر رہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور لیلۃ الجائزہ کے اندر خصوصی طور پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ، اس وقت میرے بندے جو دعا میں لگے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ علاوہ انسان کے سارے جتنے مخلوقات ہیں، یہ ساری مخلوقات کو اللہ یہ منظر دکھاتے ہیں، یہ منظر دیکھتے ہیں، اور مخلوقات وہ دیکھتے ہیں کہ انسان دعا کر رہا ہے، انسان کی دعا پر فرشتے آمین کہنے کے لیے اتر چکے ہیں۔ کوئی دعا کرے تو صحیح، ہمارا ایک عجب طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، 26ویں ہوگی ختم رمضان، نہیں، جیسا اختتام پذیر ہو رہا ہے ویسا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، حد سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، حد سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب بندے صبح میں اٹھ کر عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے میرے در پر بیٹھے ہیں، پورا مہینہ عبادت کرنے کے بعد آ کر میرے در پر بیٹھے ہیں، مجھ سے مانگ رہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دی۔ اور اللہ فرماتے اپنے بندوں سے اے میرے بندو تم اسی طرح میری اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہو۔ دیکھو آگے کا جو جملہ ہے، تم اسی طرح میری اطاعت میری فرما برداری میں لگے رہو، میں تمہیں کافروں کے سامنے رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ کتنا بڑا جملہ ہے نا۔ اب یہ صرف ایک مہینے کی بات نہیں ہے، ایک گھنٹے کی بات نہیں ہے، ساری زندگی اللہ کے احکامات کی فرما برداری، اللہ کی رضا مقصود ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے سامنے سر جھکنے سے بچا لیں گے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے نا، جگہ جگہ کافروں کے ہاتھوں ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی، لیکن تمہاری بدعمالیوں کے ذریعے سے اسے تم نے اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جتنے مصائب آ رہے ہیں، جتنی پریشانیاں آ رہے ہیں، جتنے حالات آ رہے ہیں، یہ سب کے سب انسانوں کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے۔ عید کا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہے، بیٹھ کر حضرت عمر رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ عید کا دن تو خوشی کا دن ہے، لیکن آپ عید کا دن بیٹھ کر رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پورا مہینہ روزہ تو رکھے ہیں، پورا مہینہ عبادت تو کی ہے، میں ڈر رہا ہوں اللہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت قبول نہ ہوئی ہو۔ کون؟ صحابی رسول جن کے بارے میں قرآن اترتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں اللہ جن سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، یہ صحابی رسول ہیں جن کے مشورے پر اللہ قرآن نازل فرماتا ہے۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی مشورہ دے رہے ہیں، حضرت عمر بھی مشورہ دے رہے ہیں، صحابہ کا مشورہ چل رہا ہے، حضرت عمر کے ایما پر، حضرت عمر کے مشورے پر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ عمر بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے روزے اور میری نمازیں، میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ ڈر کا مقام، یہ خوف کا عالم ہر مومن بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ عید کیا ہے اصل میں؟ عید غربا کی دلجوئی ہے، کمزور نہتے مسلمانوں کی دلجوئی ہے۔ ہماری خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ ہماری عید بھی کیا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے، اسلام کے دائرے میں رہ کر ہے۔ دوسرے اقوام کی جو عیدیں آتی ہیں اس کے اندر حرام کاری ہوتی ہے۔ کسی کی عید کے اندر خوب شراب پینا، اس کا نام عید ہے۔ کسی مذہب میں جوا کھیلنا، اس کا نام عید ہے۔ کسی مذہب میں زنا کرنا، اس کا نام عید ہے۔ کسی مذہب میں رنگ ریلیاں کرنا، اس کا نام عید ہے۔ کسی مذہب میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ عید ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقوں میں امن کا نام عید ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا نام عید ہے، غربا کے ساتھ خوشیوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کر لینا، اس کا نام عید ہے۔ عید سے پہلے پہلے دیکھو ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں ایسا کوئی گھر نہیں رہ گیا۔ میرے گھر کے اندر عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میرے گھر کے اندر میرے بچے عید کے لیے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میرے گھر کے اندر میرے ماں باپ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ محلے میں کسی یتیم کا گھر ہے، کسی بیوہ کا گھر ہے، کسی محتاج کا گھر ہے، کسی کمزور کا گھر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں عید منا رہا ہوں، میرے محلے کے اندر میرا پڑوسی خوشیوں سے محروم ہے، میرا مال میری تجوریوں کے اندر بند ہے، لیکن میرا پڑوسی عید کی خوشیوں سے محروم ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، ہماری خوشیاں ہمارے لیے بربادی اور ہلاکت کا سبب بن جائیں گی۔ کیا معنی ہے خوشیوں کا؟ کیا مطلب ہے خوشیوں کا؟ عید کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے محلے والوں کو، اپنے غربا کو، رشتہ داروں کو اپنی خوشیوں کے اندر شریک کریں، شامل کریں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر عیدگاہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ عام طور پر ہوتا ہے عید کے موقع پر بچوں کو نہلا دھلا کر، پاک کپڑے پہنا کر، ماں باپ بچوں کی انگلیاں پکڑوا کر عیدگاہ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ بچے بھی خوشی خوشی باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف بچے چلتے ہیں۔ ایک طرف باپ بھی خوش ہے، بیٹا بھی خوش ہے، بیٹا باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف چل رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں باہر نکلے۔ صحابہ کا مجمع ہے، حضور علیہ السلام ہیں، تکبیرات کی آواز گونج رہی ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، چہرے پر مایوسی کے آثار چھلک رہے ہیں، غم کے آثار نمایاں ہیں۔ حضرت نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے اتنے سارے بچے آج عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن تمہارے جسم پر نیا کپڑا نہیں ہے، تمہارے چہرے پر عید کی خوشیاں نہیں ہیں، تمہارے منہ سے
کوئی مٹھائی کی خوشبو نہیں آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹا بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں یتیم ہوں۔ آج سووں کے اس طرح بچے مل جائیں گے ہمیں، ہمارے دل پر کبھی جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے خاندانوں میں، علاقوں میں، ہمارے محلے میں، گلیوں میں بے شمار۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بچہ کہتا ہے رسول اللہ میں یتیم ہوں، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا ہے، آخر ہے کون جو مجھے آج نیا کپڑا پہنائے؟ کون ہے میں آج جس کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف چل سکتا ہوں؟ کون ہے جو آج مجھے اس طرح خوشیاں دے کر عیدگاہ کی طرف لے کر چلے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا ہاتھ پکڑ کر بجائے عیدگاہ کی طرف جانے کے لوٹ کر گھر کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ اے میری حمیرہ، اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے یتیموں کو نعمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا حمیرہ اللہ کی نعمت عطا ہوئی ہے، من جانب اللہ، یہ تحفہ ہے ہمارے لیے، اس بچے کو نہلاؤ، اسے غسل دو، اسے تیار کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو غسل دے کر اسے تیار کرتی ہیں۔ اس بچے کے ماں کے کپڑے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے گھر کہلوا بھیجا، بیٹی حسن کے ماں کا کوئی کپڑا ہو تو میرے گھر بھجوا دینا، اس لیے کہ آج میں ایک بچے کو گھر لے کر آیا، اسے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ حضرت حسنین کریمین کے کپڑے تھے، لے کر آئے، غسل کروایا، کپڑے پہنائے، حضرت عائشہ نے خوشبو لگایا، اس بچے کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انگلی پکڑ کر باہر لے کر نکلتے ہیں، حضور علیہ السلام جو لے کر نکل رہے ہیں، اس منظر کو مدینے کے دوسرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے بچے دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے کہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے یہ بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، بالکل مایوسی کے عالم میں تھا، اس بچے کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے، لیکن اب یہ بچہ اتنا خوش ہے، اس کے جسم پر کپڑے نئے کپڑے ہیں، اس کی آنکھوں میں سرما ہے، اس کے سر میں تیل لگا اور کنگھا کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے پوچھتے ہیں بیٹے جب تمہارا باپ زندہ تھا کیا تمہیں عیدگاہ لے جایا کرتا تھا؟ بچے نے کہا رسول اللہ بالکل، میں اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے تیرا باپ تجھے کیسے لے جاتا تھا عیدگاہ کو؟ کیا کریمانہ شفقت ہے رسول اللہ کی۔ بچے نے کہا اے رسول اللہ ایسا حال ہوتا تھا، میرے باپ سے میں کہتا ابو جی میں آپ کے کندھے پر سوار ہونا چاہتا ہوں، میرے باپ نیچے بیٹھ جاتے اور میں اپنے باپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتا، اپنے والد کے کندھوں پر بیٹھ کر میں عیدگاہ جایا کرتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل نیچے بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں بیٹے میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، رسول اللہ کا کندھا حاضر ہے، میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی اس یتیم بچے کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ مجمع میں سے ایک بچہ دوڑا ہوا آتا ہے، کہتا ہے کیا خوش نصیب بچہ ہے تو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کے لیے محمد الرسول اللہ ہے،
یہی وہ جملہ ہے کل روز محشر سب کے سب کہتے ہوں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اللہ آج ہمارا کیا ہوگا؟ پیغمبر بھی کہیں گے یا ربی نفسی، امتیں بھی کہیں گی یا ربی نفسی. اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ علماء، مشائخ، بڑے بڑے اولیاء اللہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اللہ اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ بولا اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ میرے پیغمبر کہہ دو گے یا ربی امتی یا ربی امتی. اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ پورے پیغمبر کہہ رہے یا ربی نفسی، پوری اقوام کہہ رہے یا ربی نفسی، لیکن رسول اللہ کہہ رہے یا ربی امتی. اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ پیغمبر وہاں بھی کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کے لیے سفارش کے لیے محمد رسول اللہ ہے. دنیا میں بھی اللہ کے نبی نے اس کریمانہ کردار کا مظاہرہ فرمایا. اس یتیم بچے کو اپنے کندھے پر بٹھایا، لے کر حضور علیہ السلام آگے بڑھے. مجمع سے ایک بچہ بھاگ کر آتا ہے، کہتا ہے کیا حسین یتیم ہے، کیا بہترین یتیم ہے، کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھتا. جن کندھوں پر ہم نے حسنین کریمین کو دیکھا تھا اس کندھے پر یتیم مدینہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنے کندھوں پر مدینے کے یتیم بچے کو اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں. بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید کرنے کا طریقہ بتا دیا. جو یتیم ہے، جو غریب ہے، جو بیوہ ہے، جو مسکین ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ کریمانہ سلوک کرو. اللہ فرماتے ہیں یہی تمہاری عید ہے. تمہارے مال سے، تمہاری جائیداد سے اور تمہارے کردار سے، تمہاری اچھائی سے کسی کے دل کو ٹھنڈک پہنچے، کوئی خوشی محسوس کرے، سمجھو تمہاری عید ہو گئی. ہمارا یہ جو تہوار ہے یہ بڑا زبردست تہوار ہے. اس کے اندر گناہ نہیں، اس کے اندر معصیت نہیں، اس کے اندر حرام نہیں، یہاں شراب نہیں، یہاں کباب نہیں، یہاں جوا نہیں، یہاں سٹا نہیں، یہاں زنا نہیں. ان ساری چیزوں سے پاک ہو کر وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دیے اس پر عمل کرتے ہوئے عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، تکبیر کہتے ہوئے جانا، کبریائی بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی کبریائی ترانے کی شکل میں بولتے ہوئے بندے جا رہے، لوٹ کر آ رہے. یہ وہ منظر ہے. اللہ اس منظر کو دیکھ کر فرماتے میں نے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دی. اس کا نام عید ہے. ایک ہمدردی کا جو مسئلہ، اس کا خاص خیال رکھیں. دوسرا مسئلہ ہے عیدین کے موقع پر ناجائز رسوم، ناجائز حرکات سے اجتناب کرے، پرہیز کرے. تیسری بات، عیدین کے بعد عام طور پر ہمارے نوجوانوں کو گھومنے پھرنے کا ایک بڑا جنون ہوتا ہے. بیٹھ کر تھوڑا حالات کا جائزہ لو. ایک بار گھومنے پھرنے میں جا کے آیا تو 20 سے 25 ہزار روپے منیمم ہونا نہیں. یہ کم حالت کا ٹور ہے. 20 سے 25 ہزار روپے نا کم حالت کا ٹور. کیا ملتا ہے اس سے مجھے تمہیں خود بتا دو. اور ہمیں جاتی بھی کیسی جگہ پورا رمضان عبادت کر کو اللہ تعالیٰ جو نور عطا کیا ہے لمحوں میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو نورانیت عطا کر کو ہے وہ لمحہ ایک بدنظری سے سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیوں بہت احتیاط کرو، محتاط رہو ایسی جگہوں پر پھرنے جانے سے. ہاں البتہ ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں تمہیں پورا کانفیڈنس ہو، یقین ہو کہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، بے حیائی کا ماحول نہ ہو. ایسی جگہوں پر جاؤ. کچھ تاریخی مقامات رہتے ہیں، ہمارے اکابر آبا و اجداد کی جو قربانیاں ہیں، ان کے بنائے ہوئے جو مساجد ہیں اور ان کے تیار کردہ کچھ چیزیں ہیں، جا کر وہاں دیکھو، سے عبرت لے کر آؤ. یہ ہمارے وہ بڑے ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے کیا نہیں کیا ہے.
ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے وہاں سے کچھ عبرت لے کر آنا سیکھو۔ تو ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں پر اپنا ایمان سلامت رہے، محفوظ رہ سکے۔ شاید کہ میری نظر میں ایسی کوئی جگہ آج ہے نہیں، اس لیے بہت بہتر ہوتا ہے اطمینان سے۔ دیکھو عام طور پر فون آیا کے بعد رشتہ داروں میں دوریاں، دوستوں میں میا محبت نہیں، جو بھی ہے کال کر کو خیریت کرے کیا رہے تو ہاں ہوگا۔ ایک زمانہ تھا دوست و احباب ملتے، مجالس میں بیٹھے، بہت دیر تک باتیں ہوا کرتی تھی، آج وہ دور نہیں رہا۔ فون کی وجہ سے دوستوں کی محبتیں، رشتہ داروں کی محبتیں سب کچھ فنا ہو چکی، تباہ ہو چکے۔ ایک ماحول پھر دوبارہ لے کر آؤ۔ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ ماحول کو دوبارہ لانے کی کوشش کرو۔ دیکھو دو دوستوں کا پیار یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک انسان 10-12 کروڑ روپے رکھ لے کو مسکرا نہیں سکتا، دو دوستاں ساتھ رہے تو انہیں مسکراتا، اس کا دل بہل جاتا ہے۔ یہ سب اسلام کی دین ہے، اس لیے وہ گھومنے پھرنے جانے کے بجائے تمہارے پیسے کو اچھی جگہ صرف کرو، والدین پر خرچ کرو، بیوی بچوں پر جائز حدود میں خرچ کرو، بیٹھو آپس میں کچھ کھانا پینا، کچھ دوستوں کی میا محبتیں، کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ہنسنا کھیلنا، چھوٹی موٹی جگہیں قریب کی، ایسا کر لو، بہتر رہتا ہے۔ اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا بیکار نہیں پیدا کیا، تمہارے کندھوں پر امت کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہندوستان کے اندر، ان حالات کو سامنے رکھ کر دیکھو، سوچو، غور کرو کہ ہمارے کندھوں پر اللہ نے کیا ذمہ داری عائد کی ہے۔ ہم لوگ اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، اپنی ذمہ داری کو بھول چکے ہیں ہم لوگ، اسی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کیا کرو، بیٹھو، بیٹھ کر تھوڑا سوچو، غور کرو، اللہ نے ہمارے کندھوں پر امت کی کیا ذمہ داری رکھی ہے۔ امت کی بیٹیاں آج بے راہ روی پر جا رہی ہیں، کیا اس کا تحفظ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آج امت مسلمہ جو حالات کا شکار ہے، اس کے اندر سدھار پیدا کرنے کے لیے کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارا کردار اچھا ہو، ہم بہتر انسان بنے، ہم نیک انسان بنے، پھر اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے، امت کے کچھ کام آ جاؤ۔ زندگیاں مختصر ہیں، آج پیدا ہوئے کل مر کر چلے جائیں گے۔ بہترین زندگی وہ ہے جو امت کے کسی کام آ جائے، جو کسی مجبور کے کام آ جائے، کسی لاچار کے کام آ جائے، امت کی بقا کے کام آ جائے، امت کی بیٹیوں کی حفاظت میں کچھ کام آ جائے۔ یہ زندگی بہترین زندگی ہے۔ ایسی زندگی گزار کر مرو، کل روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے۔ اتنا کہے اللہ تیرے دین کی بقا کے لیے تیرے صحابہ نے خون کو پانی کی طرح بچھا دیا تھا، بہا دیا تھا، یا اللہ ہم نے پسینے کے 2 بوند دے کر آئے، ہمارے پسینے کو قبول کر اللہ، اتنا تو کہہ سکے۔ ایسا اپنے آپ کو بناؤ، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سنت کے طریقے پر عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔